السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے۔ جب آنکھ کھلے میں آج دو موضوع ہیں۔ ایک موضوع ہے جن سے محبت کی جائے قیامت کے روز وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 2 موضوع پر مسا کرنا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک اور چھوٹا سا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے مومنوں کی، ایمان والوں کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں لازم قرار دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کی جائے۔ ثابت یہ ہوا مسواک ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو منہ کی بدبو ضائع ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ایک اچھا عمل ہے جس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور منہ سے بدبو نہیں آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ زر بن حسبیش کہتے ہیں، میں موضوع پر مسا کرنے کے حوالے سے کچھ وسوسے میں چلا گیا اور میں حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، اے زر کیسے آئے ہو؟ علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پار بچھا دیتے ہیں، اس علم سے یعنی دین خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا، میرے دل میں پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد موضوع پر مسا کرنے کے حوالے سے اشتباہ پیدا ہو گیا، یعنی کچھ شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائیں اس بارے میں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ جب ہم مسافر ہوتے حکم دیتے تھے 3 دن اور 3 راتوں تک موضوع پر مسا کرنے کا، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسا کرتے رہیں، مگر جنابت یعنی اگر غسل فرض ہو جائے تو جنبی شخص موضوع کو اتار کر غسل کرے گا، کیونکہ غسل کی شرط ہے پورے بدن پر پانی بہانا اچھی طرح سے، تو اس وقت موزے اتارنا لازم ہوں گے۔ محبت کے بارے میں کچھ بیان کرتے سنا۔ ہاں، انہوں نے کہا، ہم ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی یعنی بدو آپ کو نہایت اونچی آواز میں پکارتا ہوا آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس اعرابی یعنی بدو سے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر، تو نبی کریم کے پاس ہے، اس طرح اونچی آواز میں بولنا تیرے لیے ممنوع ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں تو ایسے ہی آواز دوں گا۔ اعرابی نے مزید کہا، یعنی اس بدو نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، دراصل اس شخص نے ان سے ملاقات نہیں کی، ان کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہے۔ پھر آپ ہم سے گفتگو فرماتے رہے۔ اس بات سے
इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से हमारे लिए भी एक पैगाम है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन हम उनसे ग़ैबाना मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत के सिले में हम क़यामत के रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा इनाम है कि हम बिन देखे आपसे मोहब्बत करते हैं। फिर आप हमसे गुफ्तगू फरमाते रहे। इसी हदीस मुबारक से साबित हुआ मौज़ों पर मसा करना जायज़ है। दौरान सफ़र हमेशा वज़ू करने के बाद मोज़े पहनना चाहिए और 3 दिन 3 रात तक इन पर मसा किया जा सकता है। मोज़े उतारने से वज़ू ख़ता नहीं होता, सिर्फ पाँव धो लेना ही काफ़ी हैं। ये एक अहम मसला था मोज़ों पर मसा करने का। और हमारे इस मुआशरे में एक बहुत बड़ी वबा है कि हम हर मामले में चूँके चुनाचे अगर मगर निकालते हैं। चूँके चुनाचे और अगर मगर नहीं करना चाहिए। जो हुक्म आ जाए उसको मानो अन तस्लीम करना चाहिए। अपने आप को बड़ा अक्लमंद साबित करने से मुजरिम बन जाते हैं, और मुजरिम बनने से बेहतर है जो हुक्म आ जाए उसे मानो अन तस्लीम किया जाए। देखते रहें चिराग रहमत HD। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।